آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سودا اور والد محترم کا اسم گرامی زمتہ ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام شموس اور نانا کا نام قیس تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرح نہ مالدار تھی، نہ شکل و صورت کی وجہ سے کوئی ممتاز درجہ رکھتی تھیں، تاہم وہ اپنی نیک کرداری، حسن سیرت اور حسن اخلاق کی بنا پر قریش کی عورتوں میں ایک خاص شہرت رکھتی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے چند ہی روز بعد ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ بھی خولا نے ہی کروایا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اپنے چچا زاد سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی۔ سکران ابتدا میں اسلام کا دشمن تھا، مگر اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ کفار کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کو نجاشی کے پاس حبشہ بھیجا، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، رسول خدا کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر سکران بھی شامل تھے۔ سکران حبشہ میں قیام کے دوران بیمار ہوئے اور وہیں انتقال ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ شوہر کے انتقال کے بعد حبشہ سے واپس مکہ آ گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر اندازاً 50 برس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس وقت مدینہ قصبہ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس کا نام یثرب تھا۔ قرآن میں بھی یہی نام آیا ہے۔ عربی زبان میں یثرب کا مطلب خراب اور اجڑا ہوا علاقہ ہے۔ یثرب کی آب و ہوا سے بھی لوگ نالاں تھے، یہاں کا بخار مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس کی قسمت بدل گئی۔ یہ یثرب سے مدینہ ہوا تو یہاں کی آب و ہوا بھی بدل گئی، بیماری کا نام و نشان نہ رہا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی، البتہ پہلے شوہر سکران سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال 19 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سیر چشمی کی بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بار درہموں سے بھری تھیلی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو بھیجی تو انہوں نے سمجھا اس میں کھجوریں ہوں گی۔ خادم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس میں کھجوریں نہیں، درہم ہیں۔ فرمایا کھجوریں ہوتی تو کھانے کے کام آتی، درہم ہمارے کس کام آئیں گے؟ یہ کہہ کر درہموں سے بھری پوری تھیلی خیرات کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت جو بچیاں رہ گئی تھی، ان کی پرورش اور نگہداشت کے لیے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر، سن رسیدہ اور تجربہ کار خاتون اور کون ہو سکتی تھی؟ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد حریم نبوت میں سودا رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھیں، ایک نوجوان اور دوسری عمر رسیدہ۔ دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ ان کا یہ جذبہ احسار محض اس لیے تھا کہ وہ اس طرح بارگاہ نبوت میں تقرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں فریضہ حج ادا کیا تو اس موقع پر حضرت سودا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی وفات 22 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ دن رات ارشادات نبوت سے مستفید ہوتی تھیں۔ وہ اخلاق نبوت کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ وہ جود و سخا اور فیاضی میں ایک خاص مقام رکھتی تھیں۔ دینار و درہم سے انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا، جو آتا راہ خدا میں تقسیم فرما دیتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں ظرافت اور مزاح پایا جاتا تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔